اس آنے والے شخص نے نبی علیہ السلام سے تیسرا سوال کیا، قال، یعنی کہ اس نے کہا احب ان اکون اغنی الناس، اس نے کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔ قال، آپ نے فرمایا کن قنعا، یعنی کہ قناعت کرنے والے ہو جاؤ، تو کن اغنی الناس، تو تم جو ہے وہ سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک کے سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ غنی ہونا چاہتا ہے تو وہ قناعت اختیار کر لے تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ اب قناعت کسے کہتے ہیں؟ تو قناعت کہتے ہیں یعنی کہ جو اللہ رب العزت کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر بھی راضی ہو جاتا ہے، تو وہ اصل میں قناعت اختیار کرنے والا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، اس کی دیہاڑی یعنی کہ وہ 1000 روپیہ دن کا کماتا ہے اور اس کی ضروریات اس 1000 سے پوری ہو جاتی ہیں، تو اسی پہ وہ مطمئن ہو جائے اور زیادہ کی حرص اور لالچ جو ہے وہ چھوڑ دے، تو یہ قناعت کہلاتی ہے۔ اور یہ قناعت جو ہے اسی کے حوالے سے حضور کا فرمان علی شان بھی ہے مسلم شریف کا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یعنی کہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ جو اسلام لایا اور جسے ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا اور اللہ رب العزت نے اس رزق پر اسے قناعت کی توفیق دے دی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ اس سے کے تحت جو ہے وہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی کہ 4 چیزیں، ایمان، تقوی، ضرورت کے مطابق رزق اور پھر اس پر صبر، یہ جس کو نصیب ہو گئی وہ بندہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ اور یہ قناعت ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا بندہ کھولتا چلا جائے اتنا ہی اس میں ہیرے اور موتی اور جواہرات ملتے چلے جائیں گے۔ اب اسی طرح جو ہے وہ ایک حدیث پاک جو ہے بخاری شریف کی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ امیری جو ہے وہ مال اور اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے غنا کا نام جو ہے وہ امیری ہے، یعنی کہ بندے کا دل غنی ہونا چاہیے۔ تو اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یعنی کہ ایک بندہ ہے مالدار ہے، تو وہ مالدار ہے لیکن وہ حریص ہے، زیادہ مال کا لالچ رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ حقیقت میں غریب ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ بظاہر تو متوسط یا نچلے درجے کا ہے، لیکن وہ دل میں لالچ نہیں، حرص نہیں رکھتا، بلکہ جتنا اللہ رب العزت نے اسے مال دیا ہے اس پہ قناعت اختیار کرتا ہے، تو فرمایا کہ حقیقت میں یہ بندہ امیر ہے۔ اور اسی طرح حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، ان کا مفہوم ہے فرمان کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مقسوم سے زیادہ، یعنی کہ تمہیں حرص کی وجہ سے مقسوم سے زیادہ نہیں مل سکتا، اور قناعت کی وجہ سے تمہارے رزق میں کمی نہیں ہو سکتی، اس لیے راضی برضا ہو جاؤ، یعنی کہ جتنا اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اور حقیقت بات بھی یہ ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ منات المناجی میں لکھتے ہیں کہ خوش قسمت شخص یا خوش نصیب شخص وہ ہے کہ جو اپنے نصیب پر خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں سے مایوس ہو جاؤ تو تمہاری زندگی جو ہے وہ آرام دہ ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ دوسرے کے حصے کا مال تمہیں مل جائے، اور دوسرا یہ کہ جو ہے تمہاری جو قسمت میں لکھا ہے، یعنی کہ یہاں تو دوسرے کا مال مل جائے یا جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس سے زیادہ مل جائے۔ تو ان 2 چیزوں سے فرماتے ہیں مایوس ہو جاؤ تو تم زندگی جو ہے وہ سکون کی ہو جائے گی۔ حقیقت بات بھی یہ ہے کہ اگر بندہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت نے جو اسے عطا کیا ہے اسی پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ بندہ حقیقت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں بڑی پڑی ہیں کہ ابراہیم بن ادم جیسی شخصیات اور حضرت ابو درداء جیسی شخصیات اور بڑے بڑے بزرگان دین کہ جو مال و متاع چھوڑ کے قناعت انہوں نے اختیار کی،
آج ان کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، ان کی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کتنے کتنے مالدار دنیا میں آئے، آج ان کا کوئی نام نہیں جانتا، کپڑے نہیں جانتے، لیکن وہ شخص یا وہ شخصیات کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا پہ جو راضی رہے اور قناعت اختیار کی، آج بھی داتا داتا ہوتا ہے، خواجہ خواجہ ہوتا ہے، آج بھی جو ہے ان کے چرچے کیے جاتے ہیں، آج بھی ان کے مزارات پہ حاضری دینا شرف سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی رضا پہ وہ راضی رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔